الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الدرس السادس عشر، یہ 16 چیپٹر ہے اور اس میں بنیادی بحث ہے عام جو ایسی چیزیں ہیں جو عاقل جاندار چیزوں کے علاوہ ہوتی ہیں، یعنی بے جان اور غیر عاقل چیزوں کی جمع کے بارے میں ہم نے احکام پڑھنے ہیں۔ پچھلی جو ہم نے ایکسرسائزز پڑھی اور پچھلے جو چیپٹرز تھے وہ عاقل جو ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں جاندار عاقل، ان کی جمع کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ضمیر کے طور پہ آتی ہے جمع غائب کے لیے، اور انتم مخاطب کے لیے مذکر کے لیے، اسی طرح ہن جمع مؤنث غائب کے لیے اور انتن جمع مؤنث مخاطب کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھی، اور اسی طرح ان کے جو فعل کے صیغے ہیں وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں، ذہبتم جمع مذکر کے لیے مخاطب کے لیے، اور مؤنث کے لیے ذہبتن، خرجتم خرجتن، رجعتم رجعتمن، جلستم جلستن۔ تو اس طرح ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھے۔ اس چیپٹر میں بنیادی بحث ہے کہ جو غیر عاقل اور بے جان چیزیں ہیں ان کی جب جمع آتی ہے تو اس کے لیے پروناؤن کون سا یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ضمیر کون سی یوز ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، کہتا ہے المدرس، استاد کہتا ہے لمن ہذہ الاقلام یا محمد، یہ پہلی لائن میں اس کے احکام آ گئے کہ دیکھیں جمع جو کہ غیر عاقل کے لیے ہوتی ہے اور جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع مکسر سے مراد ایسی جمع جس میں اس کے اصلی حروف کی ترتیب بدل جائے، یعنی قلم تھا نا، قلم سے اقلام بن گیا، یعنی قاف کے بھی شروع میں حمزہ آ گیا اور لام کے بعد بھی الف آ گیا، تو ان کی اصلی ترتیب بدل گئی ہے۔ لیکن جو عام جو جمع ہوتی ہے اس میں جمع مذکر میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں واو نون یا یا نون آ جاتا ہے، مسلم مسلمون، مجتہد مجتہدون، مدرس مدرسون، آخر میں واو نون آ رہا ہے یا نون آئے گا۔ لیکن ایسی جمع جو کہ غیر عاقل اور بے جان چیزوں کے لیے ہوتی ہے اور اس میں اس کی اصلی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ واحد مؤنث کے اس کے سارے حکام چلتے ہیں۔ اس میں واحد مؤنث کے اشارے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہذہ، لیکن جمع جو کہ غیر عاقل چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے اس کو واحد مؤنث کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو غیر عاقل چیز ہے اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہوگا، لمن ہذہ الاقلام، قلم کے لیے کہا جائے گا ھذا قلم، اور اس کی جمع ھذہ اقلام، لمن ھذہ الاقلام یا محمد، یہ اقلام کن کے ہیں، لمن کن کے ہیں یا کس کے لیے ہیں۔ محمد کہتا ہے ہی لی یا استاذ، دیکھیں ہیا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب جو ہوتی ہے ہیا واحد مؤنث کے لیے، لیکن اقلام کی جگہ بھی ہیا آ رہا ہے اس لیے کہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ جو جمع غیر عاقل کی ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، وہ واحد مؤنث کے لیے پروناؤن ہیا یوز ہوتی ہے، ضمیر ہیا آتی ہے۔ ہیا لی یا استاذ، یہ میری ہیں، یہ میرے اقلام ہیں یا میرے قلم ہیں۔ مدرس کہتے ہیں ہیا جمیلۃ جداً، ہیا جمیلۃ جداً، دیکھیں ابھی جمیلۃ یعنی اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث والی آئی ہے، ہیا جمیلۃ جداً، یہ تو بہت خوبصورت اقلام ہے، یہ تو بہت خوبصورت قلم ہے۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، وہی چیز کہ کتب کتاب کی جمع ہے، لیکن کتاب غیر عاقل چیز ہے، اس کی جمع میں بھی اس کی ترتیب ٹوٹ گئی کہ دیکھیں کتاب کے بعد تا کے بعد الف آتا ہے، وہ الف اس میں مس ہے، تو کتب جو ہے یہ جمع مکسر ہوگی جس کے الفاظ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب ٹوٹی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بے جان کی جمع ہے تو اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا کیا احکام ہوں گے۔ وَهَذِهِ الْكُتُبِ، وَهَذِهِ الْكُتُبِ بے شک جمع ہے لیکن اس کے لیے واحد مؤنث کے احکام ہوں گے اور وہی چیزیں لگیں گی جو واحد مؤنث کے ساتھ لگتی ہیں۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، الجدیدہ کتب کی صفت ہے، اور کتب کیونکہ واحد مؤنث کے حکم میں اس لیے اس کی صفت دیکھیں واحد مؤنث کی طرح آئی ہوئی ہے، الجدیدۃ۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكِ، أَهِيَ لَكَ، وہی سوال کے لیے، ہیا
کتب کی جگہ آیا ہے، کتب کی جگہ تمہارا ضمیر آئی ہے ہی، اس لیے کہ واحد مؤنث کے حکم میں. اہی لک، اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ محمد کہتا ہے لا ہی لحامد، ہی سے مراد کتب ہیں، کتابیں، ہی لحامد، وہ حامد کی ہیں. اسی طرح مدرس کہتا ہے این دفاترکم، دفاتر دفتر کی جمع، اور دفتر کاپی کو کہتے ہیں. این دفاترکم یا اخوان، تمہاری کاپیاں کدھر ہیں؟ دفاترکم، تمہاری کاپیاں کدھر ہیں؟ علی کہتا ہے ہی ہونا. دیکھیں دفاتر کی جگہ دوبارہ وہی لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ ضمیر آئی ہے جو کہ واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ہی آئی ہے. این دفاترکم، دفاتر کی جگہ آیا ہی ہونا علی ھذا المکتب، ہونا یہاں، یہ یہاں اس میز پر ہے، یہ یہاں اس میز پہ ہے. تو یہ اس میں بنیادی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو جمع غیر عاقل کی ہوتی ہے اور اس میں اس کی اصلی ترتیب ٹوٹ گئی ہوتی ہے تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضمائر بھی وہی لگتی ہیں جو کہ واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہیں. اشارہ بھی حاضی ہی کے ساتھ، اور اس کی جگہ پروناؤن بھی، ضمیر بھی ہیا. یہ آگے کثرت سے یہ چیزیں آئیں گی آپ کو انشاءاللہ، آہستہ آہستہ اس کی جب پریکٹس ہوگی تو سمجھ آ جائے گی. تأمل الامثلۃ الآتیہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں آپ. سب سے پہلے المفرد، مفرد کیسے ہے؟ یہ مذکر کے لیے جو کہ عاقل ہے. ھذا طالب جدید، یہ نیا اسٹوڈنٹ ہے. ہوا من بلجیکا، وہ بیلجیم سے ہے. اب دیکھیں طالب مذکر تھا اور واحد تھا، اس کی جگہ ضمیر لگی ہوا اور اس کی طرف اشارہ ہوا ھذا سے. اب جب مذکر جمع ہوگا، مذکر جمع ہوگا اور وہ عاقل ہے، بے شک اس کی ترتیب ٹوٹی ہوئی تو اس کے لیے اشارہ کیسے ہوگا؟ ہؤلاء، عاقل کے لیے اشارہ ہوگا ہؤلاء سے. ہؤلاء طلاب جدد، اور اس کی ضمیر کیسے آئے گی؟ ہم، جو کہ عاقل ہیں. جو بندے ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، عاقل لوگ، ان کے لیے جمع جو ہے ان کے لیے صیغہ ہوتا ہے ہم. ہؤلاء طلاب جدد، دوبارہ جب اس کا نام آیا تو طلاب نہیں کہا جائے گا بلکہ ہم اس کی جگہ استعمال ہوگا. ہم من بلجیکا. اب وہی چیز نیچے بتا رہے کہ المفرد ھذا کتاب جدید. اب کتاب مذکر ہے لیکن غیر عاقل ہے تو اس کی طرف اشارہ اسی طرح کی جائے گا، جو واحد ہے اس کی طرف اشارہ ھذا کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ مذکر ہے. ھذا کتاب جدید، اور اس کی جگہ ضمیر یعنی اس کی جگہ جو پروناؤن ہے وہ بھی ہوا کے طور پہ آئے گا یا ہوا آئے گا. ہوا من بلجیکا. لیکن جب اس کی جمع آئے گی تو جمع اس کی واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، یعنی کتب کتاب کی جمع ہے لیکن اس کے باوجود اس میں واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا اور واحد مؤنث کے احکام آئے گی. ھذہ کتب جدیدۃ، جدیدۃ واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہے صفت، لیکن کتب کی جو صفت آئی ہے وہی واحد مؤنث کے طور پہ آئی ہے. ھذہ کتب جدیدہ ہی من بلجیکا. ہی یعنی اس کی ضمیر بھی دیکھیں واحد مؤنث والی آئی ہوئی ہے. تو یہ چیز آگے کہتے ہیں حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، کہ یہ جو شروع میں دائیں طرف جو قائمہ بنایا گیا ہے، دائیں طرف جو کالم ہے، اس کو آپ نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی جمع میں اس کو بنانا ہے. لیکن آپ نے اس بات کو زیر غور رکھنا ہے کہ جو چیز ہے اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا ھذہ سے، اور اگر وہ عاقل ہے تو اس کی طرف اشارہ اگر جمع ہے تو ہؤلاء سے. دیکھیں ھذا بیت، اس کی جمع کی طرف کیسے کہا انہوں نے اشارہ کیا؟ ھذہ بیوت، بیت غیر عاقل چیز تھی، اس کی جمع کی طرف اشارہ ہوا ھذہ بیوت. ھذا نجم، یہ ستارہ ہے، ستارہ بھی غیر عاقل چیز ہے. ھذہ نجوم، ھذا درس، ھذہ دروس، ھذا قلم، ھذہ اقلام، ھذا باب، ھذہ ابواب، ھذا نہر، ھذہ انہار، ھذا جبل، ھذہ جبال، ھذا کلب. قلب کتا بھی غیر عاقل چیز ہے تو اس کی بھی جمع ھذہ کے ساتھ آئے گی. ھذہ کلاب، ھذا بحر، ھذہ بحار، ھذا کتاب، ھذہ کتب، ھذا حمار. حمار ابھی گدھے کو کہتے ہیں، وہ بھی غیر عاقل چیز ہے تو اس کے لیے بھی ھذہ ہی آئے گا. ھذہ حمر، حمر حمار کی جمع ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں. ھذا سریر، سریر بستر کو کہتے ہیں.
تو بستر کی جمع ہے سرر، هذه سرر. هذا دفتر، هذه دفاتر دفاتر. هذا مکتب یہ میز ہے، هذه مکاتب. هذا فندق یہ ہوٹل ہے، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں. هذه فنادق. هذه ساعة، هذه ساعات، هذه ساعات. اب دیکھیں ساعہ مؤنث تھا، لیکن اس کی جمع جب آئے گی تو وہ بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، اس لیے کہ وہ غیر عاقل چیز ہے. ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں. هذه سیارۃ یہ گاڑی ہے، هذه سیارات بے شک وہ جمع ہے سیارہ گاڑی کی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ جمع آئے گی تو وہ واحد مؤنث ہی کنسیڈر کی جائے گی، اس لیے کہ وہ غیر عاقل ہے. بے شک وہ غیر عاقل ہو یا اس کی جمع کی ترتیب جو ہے، جمع میں الفاظ کی ترتیب ٹوٹی ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں واحد مؤنث ہی کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے. هذه طائرۃ یہ چڑیا ہے یا یہ پرندہ ہے، طائرہ پرندہ کو کہا جاتا ہے. هذه طائرات. ذلك نجم، ذلك نجم اس کی جمع کیسے آئے گی؟ تلك نجوم، تلك سیارۃ، تلك سیارات. یعنی جو دور کا اشارہ ہے وہ بھی اسی طرح واحد مؤنث کی طرح آئے گا. واحد مؤنث کی طرف اشارہ تلک سے کیا جاتا ہے، تلک نجوم اور تلک سیارات. اشر الی الاسماء الاتیۃ باسم اشارۃ مناسب للقریب. یعنی قریب کا اشارہ مناسب طور پہ آپ نے لگانا ہے. اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا، مؤنث ہے تو اس کے لیے ھذہ، اور جمع مذکر یا جمع مؤنث ہے تو دونوں کے لیے ھؤلاء کا اشارہ. لیکن اگر جمع غیر عاقل کی ہے تو اس کے لیے اشارہ ھذہ سے ہوگا. ھذا رجل. اب رجال جمع ہے رجل کی، لیکن یہ عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے ھؤلاء آئے گا، ھؤلاء رجال. ھذا کلب، ھذہ کلاب. اس لیے کہ کلاب کتا ہے اور کتا غیر عاقل ہے، اس کی جمع کے لیے اشارہ بھی ھذہ سے ہوگا. ھذہ دروس. اب مدرسون اساتذہ جو ہیں وہ عاقل ہیں، ان کی جمع کے ساتھ ھؤلاء آئے گا، ھؤلاء مدرسون. اخواتی یہ جمع مؤنث ہے تو عاقل کی جمع کے ساتھ بھی ھؤلاء آئے گا، ھؤلاء اخواتی. ھذہ اقلام قلم کی جمع. ھذا کتاب. ھذہ سیارات سیارہ کی جمع گاڑی جس کو کہتے ہیں. ھذہ سیارۃ. ھذا حمار. ھذہ کتب. ھذہ حمر. حمر حمار کی جمع ہے گدھا. ھذہ عین. عین آنکھ کو کہتے ہیں اور یہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ھذہ عین. ھذہ طبیبۃ. ھؤلاء طبیبات. آگے پھر کہہ رہے ہیں اشر الی الاسماء الاتیۃ باسم اشارۃ مناسب للبعید. اب نیچے جو اسماء اور الفاظ دیے گئے ہیں ان کی طرف اسم اشارہ جو بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مناسب آپ نے لگانا ہے. یعنی واحد مذکر کے لیے دور کا اشارہ ذالک سے، واحد مؤنث کے لیے دور کا اشارہ تلک سے، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے دور کا اشارہ اولئک سے. لیکن جمع غیر عاقل کی جو ہوگی، جمع غیر عاقل کی، اس کی طرف اشارہ تلک سے ہوگا. یہ آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے. ذالک طالب، اولئک طلاب، ذالک نجم، تلک نجوم. اس لیے کہ نجوم غیر عاقل کی جمع ہے یعنی ستارے، تو اس کی طرف اشارہ واحد مؤنث سے ہی ہوگا. تلک بنت، اولئک بنات، تلک دراجۃ، تلک دراجات. اس لیے کہ غیر عاقل ہے، بے شک اس کی جمع ہے. ذالک سریر، تلک سرر. اس لیے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تلک سرر. تلک دجاجۃ، تلک مدرسۃ. ادھر یہ عاقل کی جمع ہے مدرسات، تو اس کی طرف اشارہ ہوگا اولئک مدرسات. ذالک حاج، اولئک حجاج. حجاج حاج کی جمع ہے، حاجی کی، تو یہ عاقل ہے تو اس کے لیے اولئک آئے گا. ذالک مسجد، تلک سیارات. اب نیچے اسی کی تحلیل بتا رہے ہیں کہ اسماء اشارہ للقریب جو عاقل کے لیے ہوتا ہے، عاقل کے لیے ھذا طالب
ہاؤلائی طلابن، اور ہذہ طالبۃ ہاؤلائی طالبات، لیکن اسماء اشارہ جو بعید کے لیے اور عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے، ذالک طالب، اور اس کی جمع اولئک طلاب، اور اسی طرح مؤنث کے لیے تلک طالبۃ اولئک طالبات۔ لیکن اسماء اشارہ جو قریب کے لیے ہیں لیکن غیر عاقل کے لیے وہ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ واحد کے لیے ھذا بیت، واحد کے لیے ھذا، یعنی اگر وہ مذکر ہے تو ھذا، اگر مؤنث ہے تو ھذہ سیارۃ، لیکن دونوں کی جمع بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث، لیکن اگر وہ غیر عاقل ہے تو اس کی جمع کے ساتھ ھذہ ہی آئے گا اگر قریب کا اشارہ ہم نے کرنا ہے، ھذہ بیوت ھذہ سیارات۔ دور کے اشارے کے لیے اگر وہ واحد ہے تو اگر مذکر ہے تو ذالکہ سے، اور مؤنث ہے تو تلکہ، ذالک بیت تلک سیارۃ۔ لیکن اگر کیونکہ ان کی جمع آ گئی ہے تو اور وہ غیر عاقل ہے تو اس کے لیے دونوں کے لیے یعنی مذکر ہو یا مؤنث ان کے لیے تلکہ کا اشارہ ہوگا، تلک بیوت تلک سیارۃ۔ یعنی قاعدہ بنیادی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غیر عاقل ہے تو اس کی جمع کے لیے اس غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کے احکام ہوں گے، بے شک وہ اشارہ قریب کا ہو، بے شک وہ اشارہ بعید کا ہو، بے شک اس کی صفت ہو، بے شک اس کی طرف اس کی خبر ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے سارے احکام ہوتے ہیں واحد مؤنث والے، ھذا بیت اور اس کی جمع ھذہ بیوت۔ تو یہ آج کا چیپٹر تھا، انشاءاللہ اگلے چیپٹرز کو لے کے چلیں گے اسی طرح، لیکن یہ چیز جو آج والی ہے اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔